لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذالک لآیات افلا یسمعون. کیا لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے اتنا کافی نہیں کہ ہم انہیں ان سے پہلے بہت سارے نیشنز کو، بہت سارے قریوں کو، ٹرائبز کو جو ہے ڈسٹروائے کر دیا، ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، اور یہ جو ہے تم ان کی ڈویلنگ پلیس کے اندر، تم ان کی رہائش گاہوں کے اندر چلتے پھرتے ہو روز، کہ پہلے گرینڈ فادر تھا، دادا تھا، اب نہیں، باپ تھا، اب نہیں، ماں تھی، اب نہیں، فلاں بھائی تھا، بہن تھی، دوست تھا، نیبر تھی، آج وہ نہیں ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، بڑے ایویڈنس اینڈ پروف ہیں. افلا یسمعون، اور کیا تم پھر بھی بات کو نہیں سنتے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی says, so we have been destroyed many nations before you and you are walking in their dwelling places. There used to be, grandfather was there, father was there, mother was there, but now they are not. So this is Allah subhanahu wa ta'ala says, is a great proof and evidence and ayat and revelation for person who want guidance. So this is Allah subhanahu wa ta'ala says, enough for guidance those people, pay attention. And Allah subhanahu wa ta'ala says, kullu nafsin za'iqatul maut. Each and every soul will taste death. Summa ilayna turja'un. Then you will come back to us. Then you return to us. So now each and every soul will taste death. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر زیرو چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر تم نے ہماری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے. کہ جیسے کوئی ڈگری حاصل کرنے کے لیے یہاں بچہ آیا ہو پاکستان سے، انڈیا سے، اور اس نے واپس جانا ہو تو یہاں پہ آ کے وہ یہاں کی گیموں میں لگ جائے، کلبوں میں چلا جائے، اور ایسے انجوائمنٹ یہاں کی تھوڑی سی دیر کی کر رہا ہو. جس میجر کے لیے آیا تھا وہ اس نے اس کو پورا نہیں کیا، تو ہر ایک اس کو کیا کہے گا؟ یہ بڑا فیبل ہے، بڑا بے وقوف ہے، بڑا فلش انسان ہے. تو اسی طرح بھائی ہم بھی اس دنیا کے اندر آئے ہیں، تو ہم یہاں پہ آئے ہیں ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے. اور کتنا لمیٹڈ ہے؟ کوئی پیدا ہوتا ہے دوسرے دن مر جاتا ہے، کوئی
10 سال کا ہو کے مر جاتا ہے، کوئی 20 ایئر کا، کوئی 30 ایئر کا، کوئی 50، کوئی 100، لیکن ہر ایک نے جانا ہے۔ یہ ہمارا وطن اقامت ہے، وطن اصلی نہیں ہے۔ یہ جو ہے ہماری رہنے کی ٹیمپریری جگہ ہے، پرماننٹ نہیں۔ پرماننٹ پیراڈائز ہے یا ہیل فائر ہے۔ سو نو ہمارا میجر کیا ہے کہ پیراڈائز کو حاصل کرنا، لیکن اگر کوئی یہاں پہ آ کے تو اس دنیا کی انجوائمنٹ میں لگ گیا اور آخرت کو بھول گیا تو اس سے بڑا بے وقوف اور فیبل کوئی نہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیس من دان نفسہ، a prudent person is the one who always keep an eyes on his desire وَعَامِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ and always prepared for his next life something۔ جو بھائی ریئل لائف ہے اس کے لیے پریپیئرڈ کرے گا نا، جس کو سارا کچھ چھوڑ جانا ہے۔ تو اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنا اس دنیا میں رہنا ہے اس کے لیے محنت کر لو۔ As much as you wanna live in this world, so effort for that. And as long as you have to live in next life, effort for that. تو دیکھو نا that life is everlasting, endless life۔ تو جس لائف کو ہم نے ابھی چھوڑ جانا پتہ نہیں this is my last day or last week or last month or last year, but efforting for that is even 8 hours is not enough, 12 hours, some people 16 hours۔ تو بھائی جو ہے اس زندگی کی حقیقت کو پہچانو۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے۔ آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے۔ مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں، شاہ و گدا سب یہاں ایک ہو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر یہ موت کا اثر ہے۔ یہ اونچی اونچی محلیں کچھ کام کی نہیں ہیں، یہ اونچے اونچے بنگلے کچھ کام کے نہیں ہیں، 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے۔ تو بھائی یہ جو ہماری لائف ہے یہ بڑی شارٹ ہے، اور ہمارا جو اصل گھر ہے وہ بڑا ہی چھوٹا ہے، یا اس کو آپ کھلا کرا سکتے ہیں کہ نیک اعمال کر کے وہی جو گریو ہے پارٹ آف پیراڈائز بن جائے گی۔ کس کے لیے؟ رائچیس اور پائس پرسن کے لیے۔ اور جو اس کے لیے ایفرٹ نہیں کرے گا اس کے لیے وہی قبر جو ہے اتنی تنگ ہو جائے گی کہ فرمایا کہ ادھر کی جو پسلیاں ہیں دوسری طرف چلی جائیں گی، ادھر کی ریبز اس طرف چلی جائیں گی۔ ہماری کوئی اتنی سی انگلی کو سکنجے میں ڈال دے تو دبائے تو دیکھو کتنی تکلیف ہوتی۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر چیز نے زیرو چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقہ اس لیے کہا ٹیسٹ از سم ٹائم ویری ڈیلیشیس، ویری لذیذ، بڑا مزیدار ہے، میٹھا ہے، اور کبھی ذائقہ اینڈ ٹیسٹ از ویری بٹر، ویری بیڈ۔ So whoever follow the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala and the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, for that person will be the taste of death will be very delicious, very delight for this person. And whoever disobey Allah subhanahu wa ta'ala and disobey Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, go against them, so then the taste of death will be very bitter and very bad for this person. تو میرے بھائیوں اور بہنوں دیکھو، ہم سب نے ایک دن مرنا تو ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جو کوئی بغیر تیاری کے، بغیر پریپیئرڈ کرنے کے مر گیا، اس کو اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ جتنا کسی زندہ کو آپ اس کو چاپ کر دو،
کہ پہلے اس کی بازو کو چاپ کر دو، پھر دوسرے بازو کو چاپ کر دو، پھر لیگ کو چاپ کر دو. وہ فرماتے تھے کہ whoever died without preparation, so this person have more pain of death than if you chop him alive. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے تھے اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے کسی بندے کو زندہ دیگ کے اندر بھون دیا جائے، کہ اس کے اندر اس کی ٹانگوں کو پہلے ڈال دیا جائے، پھر بازوؤں کو ڈال دیا جائے، اس طرح اس کی ڈیتھ کی جائے. تو اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، یہ موت ہم سب پہ آنی ہے. اتنی سی انگلی کٹ جائے، اس کی روح شرنکوں کے اندر جاتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو جب کسی کی پوری جسم کی جان نکلے گی تو پھر کتنی تو تکلیف ہوگی. لیکن فرمایا کہ جو مومن انسان ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت تحفۃ المومن، the death is a gift for believer. death is a gift for believer. فرمایا کہ موت جو ہے مومن کے لیے تحفہ ہوتی ہے، گفٹ ہوتا ہے. وہ تو ویٹ ہی اس کا کرتا ہے کہ کس وقت یہ وہ برج ہے جس کو کراس کرے گا تو اپنے رب پاک سے، اپنے لارڈ سے، اپنے اللہ تعالیٰ سے جا ملے گا، اس سے وزٹ کرے گا. اور کافر کے لیے اور مشرک کے لیے، گناہ گار کے لیے یہ بڑی ہی سخت چیز ہے. تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہیں زندگی دی اور موت، لیبلوکم، کہ تمہاری آزمائش کرے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے. یہ نہیں کہا کہ اکثر اعمال کرتا ہے، کہ اکثر کیا ہے کوانٹٹی، لیکن احسن کیا ہے کوالٹی. تو کوالٹی کسی ایکشن کی کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اور اس کے اندر سنسیئرٹی ہو کہ جو ایکشن کرے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کی خاطر کرے. تو جو ایسا کرے گا اس کے اعمال جو ہے احسن اعمال ہوں گے. دیٹ از دا بیسٹ ڈیڈ. اللہ سبحانہ وتعالی says, He who give you life and death, so may test you, ayyukum ahsanu amala. So who is best in deeds? وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. And he is a very aziz for that person who disobey Allah subhanahu wa ta'ala and disobey Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah is very aziz. And وَهُوَ الْغَفُورُ. And he is very merciful and forgiver for the one who is obey Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger. So Allah subhanahu wa ta'ala is very, very often forgiving and loving Allah subhanahu wa ta'ala. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اپنے حکموں کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف آپ نے اپنا رستہ ہی تھوڑا سا چینج کرنا ہے. بھائی روزانہ سوتے ہو سنت کے مطابق سو جاؤ، روزانہ کھاتے ہیں سنت کے مطابق کھا لیں. ہم یہ سنتے روز ہیں، لیکن آج بریک فاسٹ کیا نا آپ سب نے، لیکن کتنے ہیں جنہوں نے پڑھا ہے بسم اللہ وعلی برکات اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو درمیان میں کہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کھانے کے درمیان، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا کتنا آسان ہے، سنت پہ چلنا کتنا آسان ہے. ہم میں سے کتنے ہیں کہ جنہوں نے آج ایسے کھانا کھایا ہے اور جنہوں نے بعد میں پڑھا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. تو بھائی اگر ہمیں یہ ساری باتوں کا پتہ ہے، جب یہ حدیث بتائی جائے گی میں بھی بندہ دل میں سوچ رہا ہو یار یہ تو کئی دفعہ میں نے سنی ہے اور مجھے تو اس کا پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال ایسے ہی دی ہے کہ جن کو نالج ہوتا ہے اور وہ ایکشن وہ عمل نہیں کرتے. اللہ پاک ان کو فرماتے ہیں کہ ان کی مثال حمار کی ہے، گدھے کی ہے، کہ جس کے اوپر بکیں لدی ہوں لیکن اس کا کوئی عمل نہ ہو. تو بھائی اگر ہمیں پتہ ہے اور ہمارے اعمال اس کے مطابق نہیں تو پھر تو ہمارے اوپر صرف برڈن ہے. تو آج سے اپنی نیت کر لیں. ابھی دیکھیں مسجد میں آئے، اگر ہمیں واقعی
پریپیئر کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق ہو اور ڈر ہو، تو پھر بندہ مسجد میں داخل ہم ہوئے، ہم میں سے کتنے ہیں کہ جنہوں نے کانشیسلی اس کے اندر داخل ہوئے اور پڑھا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور کس نے پڑھا نویت الاعتکاف للہ ما دمت فی ھذا المسجد۔ اب اگر نہیں پڑھا تو میرے بھائی کس قسم کا نالج ہے ہمارا، ہم کس قدر اللہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو نہیں کر سکتے۔ تو ابھی جب مسجد سے باہر بھی نکلیں گے تو کانشیسلی نکلنا، پھر دیکھنا آپ کے لیے رحمت کے، فضل کے، برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ جب آپ باہر نکلیں گے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، جب پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی فضل اور رحمتیں جس طرف آپ جاؤ گے آپ کے اوپر کھل جائیں گے۔ لیکن پھر شکوے کا ہے کہ اگر ہم نے فالو نہیں کرنا تو ناکامیوں کے شکوے تو ہر جگہ ہیں کہ ہم جو ہے وائی وی آر انسکسیسفل، لیکن جو حکم بتائے جاتے ہیں اللہ رب العزت کے، اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو پھر وہ ان کو ہم فالو نہیں کرتے، تو بھائی پھر وہ ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ اور جو آج کے دور میں بھی فالو کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے فضل سے سیٹسفائیڈ ہیں، ان کے پاس اطمینان ہے، سکون ہے۔ تو اس لیے جو ہے اپنی لائف کو کانشیسلی گزاریں، اور اگر ہم موت کے لیے جو ہر وقت سوچتا رہے گا تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروڈنٹ ہے، یہ عقل مند ہے، سینسیبل بندہ ہے۔ اور فرمایا والعاجز، اور سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں، والعاجز feeble and foolish person من اتبع نفسہ ہواہا، the one who follow his own desire and تمنا علی اللہ and have too many hopes in Allah subhanahu wa ta'ala. Follow, not follow the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala, not follow the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but just only hoping in Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is merciful, Allah is Ghafoor Rahim. So Allah is Jabbar and Qahar, Sari'ul Hisab, Shadidul Iqab, Alimul Azab, Azizul Sultan. تو بھائی ایمان جو ہے خوف اور امید کے درمیان ہے، نری امیدیں ہوں گی یہ بھی گمراہی ہے، صرف اور صرف خوف ہی ہوگا، فیئر ہوگا وہ بھی گمراہی ہے۔ تو جس کے پاس اللہ پاک کا خوف بھی ہوگا اور اس سے امید بھی ہوگی، یہ اس کے درمیان ایمان ہوگا۔ تو جس کو خوف اور امید ہوتی ہے کہ جب وہ جوان ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، تونگر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور وہ جو ہے اپنی زندگی کو تونگر ہے تو ایسے مال نہیں خرچ کرتا جہاں پہ اللہ پاک کی نافرمانی ہو رہی، صحت ہے تو ایسے کام نہیں کرتا کہ اڈلٹری کر رہا ہو، زنا کر رہا ہو، ایسے کام، تو وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف کو غالب رکھتا ہے۔ اور جوانی ہو تو اپنی جوانی کے اندر بھی خوف غالب رکھتا ہے، اور جو جب اگر غریب ہو جائے، انڈیجنٹ پور بن جائے، تو پھر وہ امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی ہوپ رکھتا ہے، اور جو ہے اگر اس کے اوپر بیماری آ جائے تو وہ اسی پہ توکل رکھتا ہے اور کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ شفا دینے والا ہے۔ تو سارا کچھ ہوتا کس سے ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات سے۔ جب ہمارا یقین اور ایمان ٹھیک ہو جائے گا پھر دیکھیں کہ سارے اعمال ہی ہمارے اس کے اندر جان پڑ جائے گی۔ جب ہم اعمال کریں گے وداؤٹ بلیو یا اسٹرانگ بلیو کے بغیر تو پھر جو اعمال بھی ہوں گے وہ بھی بڑے ویک ہوں گے، اور ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر ہے، کامیابی اور ناکامی، عزت اور ذلت، صحت اور بیماری، ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابی کے پاس جو مرگ الموت کے بستر پر تھے، آپ اس کے پاس گئے اور اس کو پوچھا کہ کیسے تم فیل کر رہے ہو، ہاؤ یو فیلنگ؟ تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ انی اخاف ذنوبی، so I have fear of my sins and wallahi inni arju Allah and I am hoping in Allah subhanahu wa ta'ala۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
Allah will grant him what he hopes and Allah will protect him what he is fear of. You see, جب ایسا ایمان ہوگا فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا، اور جس چیز سے اس کو ڈر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بچا لے گا. تو انہوں نے کیا کہا؟ ابھی صحابی رسول ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے گناہوں سے ڈر ہے. ابھی صحابہ کے کیا گناہ ہوگا جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دنیا ہی کے اندر وعدہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ رضوان اللہ اجمعین وہ جو ہے ڈویلر آف دا پیراڈائز، جو جنتی لوگ ہیں، اور جن کے لیے اللہ پاک کی ذات پاک فرما رہے ہیں اولئک هم المہتدون، یہ جو ہیں گائیڈڈ لوگ ہیں، یہ ہیں ہدایت یافتہ. اولئک هم المفلحون، یہ ہیں فلاح پانے والے. اولئک المؤمنون حقا، اور فرمایا کہ یہ ہیں حق کے سچے مومن جن کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا کچھ فرما رہا ہے، وہ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنے گناہوں سے ڈر ہے. آج تو میرے بھائی اور بہنوں ہم اتنا کچھ کرتے ہیں لیکن صرف ہماری آنکھیں نا کھلی ہوئی ہیں، یہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے. جب میں ایک انگلی اس طرف کرتا ہوں میری 3 انگلیاں میری طرف آتی ہیں کہ اس کا تو ایک ہی گناہ پتہ چلا. تو اپنا دیکھ بندے کہ تجھے تو بے شمار اپنے پتہ. تو اس لیے جب تک نہ تھی اپنے عیبوں کی خبر ڈھونڈتے تھے دوسروں کے عیب و ہنر، جب سے پڑی اپنے عیبوں پہ نظر کوئی بھی نظر میں برا نہ رہا. تو بھائی جو بندہ اپنے عیبوں پہ نظر رکھتا ہے تو پھر اس کو سارے لوگ اچھے لگتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی اور بہنوں وہی اپنی نظر رکھ سکتا ہے اپنی عیبوں پہ جس کو موت کا ڈر ہو. دیکھو نا، مرنے کے بعد مجھے کوئی پوچھا جانا ہے کہ بھائی ارشد صاحب نے کیا کیا، یہ جو ہے سید صاحب نے کیا کیا، وہ تو مجھے میرے بارے میں پوچھا جانا ہے. تو مجھے کیا فکر ہے دوسروں کے بارے میں پڑے رہنے کے اور اپنی نیکیاں بھی ضائع کرنے کے کہ ان کی غیبت کروں اور سلینڈرنگ کروں. اگر جو ہے وہ ایسا نہیں تو پھر کیا ہے؟ اگر ایسا ہے بندہ جو اس کی برائی کر رہا ہوں پھر تو کیا ہے؟ غیبت، وہ بھی گناہ. اگر وہ ایسا نہیں تھا، سنی سنائی بات تھی، تو پھر تو ہے سلینڈرنگ اور تہمت جو کہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تو ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ سارا دن جاب کرے اور شام کو چاہے کہ بھئی اس کو جو ہے نا کوئی راب کر لے؟ تو کتنا ہم بچاتے ہیں جو پیسے کماتے ہیں. تو بھائی اسی طرح جو ابھی آپ نے نماز پڑھی، جو ہے اللہ پاک کا ذکر کریں گے، تسبیح اور تحمید تکبیر بیان کرتے ہیں، تو اس کو پھر یہ آپ کی جو آخرت کی کرنسی ہے، اس کو کبھی ویسٹ نہ کریں. کسی کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے کسی کی غیبت، کسی پہ سلینڈرنگ، تہمت بازی اور کسی کا دل نہ دکھائیں، کیونکہ ایسے کرنے سے کیا ہے کہ ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. اور جب ہمیں دوسروں کا پوچھا نہیں جانا تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے بارے میں اتنی غور و فکر کرنے کی. بھائی ایگزام میں بیٹھا ہو تو اپنے پرچے پہ نظر رکھتا ہے نا، کبھی دیکھا کہ دوسرے کو حل کرانے کی کوشش کر رہا؟ تو پوری اٹینشن اپنے پیپر پہ ہی دے گا. تو اسی طرح جو ہے امتحان میں ہم سارے بیٹھے ہیں، ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے ہی اس پرچے پہ اپنے پیپر پہ نظر رکھیں. اور جو یہ رکھے گا دیکھیں کہ اس کی زندگی جو ہے بڑی پرسکون ہو جائے گی. اور جو بندہ موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ پروڈنٹ فرمایا. کچھ صحابہ، آپ نوجوان صحابہ، the young companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and they asked, Ya Rasulullah, min akiyasun nas wa ahzamun nas, among the mankind who is a prudent and sensible and talented person is? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied, he said, wa aksaruhum zikran lil maut, the one who remember his death excessively, abundantly, with kasrat, wa aksaruhum istidad al maut, and the one who prepared for his death excessively, all the time. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Ulaikal akiyasun nas, these are prudent people, these are talented and sensible people. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں میں سے سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے اپنی موت کو یاد کرتا رہتا ہے اور کثرت سے اس کی تیاری میں لگا رہتا ہے.
فرمایا اولئک الاقیاس الناس، یہی ہیں عقل مند اور سمجھدار لوگ. اور فرمایا کہ whoever does this, اللہ سبحانہ و تعالیٰ grant him 2 gifts. ذَهَبُوا بِشَرْفِ الدُّنْيَا, so he will have a gentleness of this world. اللہ سبحانہ وتعالیٰ grant him gentleness life, کہ جو بھی کثرت سے موت کو یاد کرے گا, whoever remember his death excessively, اللہ سبحانہ وتعالیٰ grant him the gentleness. And secondly, وَكِرَامَةُ الْآخِرَةِ, and this person will have very high status in next life. آخرت میں فرمایا کہ دنیا کی شرافت کو بھی پا جائے گا اور آخرت کی بزرگی بھی لے جائے گا. بھائی آپ دیکھو نا, کتنا چاہتا ہے بندہ کہ بھائی دنیا کے اندر اس کا بڑا سٹیٹس ہو, کہ یہ جو ہے پرائم منسٹر ہو, پریزیڈنٹ ہو, یہ وہ. تو وہ جو آخرت میں بھی چاہتا ہے کہ اس کو بڑا سٹیٹس ملے, تو پھر وہ اپنی موت کو یاد رکھے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایکسیسولی اپنی موت کو یاد رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے 3 گفٹ دے دیتے ہیں. نمبر 1 کہ فرمایا کہ اس کو فوراً توبہ کی توفیق مل جاتی, کہ بھئی مجھے کیا پتا کہ نیکسٹ سیکنڈ میں نے مر جانا ہے, تو پھر وہ فوراً انسان توبہ کر لیتا ہے. اور فرمایا کہ تھوڑے سے رزق کے اوپر قناعت اس کو ہو جاتی ہے, جو چیز بھی اس کے پاس ہے نا اس کے اندر وہ جو ہے نا سیٹسفائیڈ ہوتا ہے. So whoever remember death excessively, Imam Qurtubi rahmatullah alayhi says, this person have 3 gifts. Number 1, so he repent quickly. Secondly, so this person have qanaat. Whatever Allah subhanahu wa ta'ala granted him, this person have contentment and satisfaction. And thirdly, he said, so this person have, love of worship and feeling good while he worshipping Allah subhanahu wa ta'ala and doing zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. So this person have good feeling. ورنہ دیکھو نا کتنے لوگ ہیں بیچارے مجبوری میں آتے ہوئے ہیں, اس لیے تو وہ بیچارے ڈور کے ایگزٹ ڈور ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں ہے بھائی, میری جان جو ہے چھٹے گی تو میں جلدی سے بھاگ جاؤں گا. تو لیکن جو کوئی موت کو یاد رکھتا ہے پھر اس کو عبادت کے اندر نشاط مل جاتا ہے, توبہ کی توفیق مل جاتی ہے, اور قناعت جو ہے اس کے اندر آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث جو ہے نقل کی ہے, اس لیے آپ جو ہے دعا کرتے رہا کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے اور ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نفس المؤمن تخرج رشحا, the soul of believer seeps out very slowly, کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو مومن کی جان جو ہے نا وہ فرمایا کہ بڑے آرام سے نکلتی ہے. اور فرمایا ولا احب موتن کا موت الحمار, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, I do not like the death of donkey. They asked, قیل ومل موت الحمار یا رسول اللہ, and what is the death of حمار, what is the death of donkey, or Prophet of Allah رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, قال موت الفجعتی, so sudden death. So that's why seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala protect us from the sudden death. If person is righteous, pious, and death come like that, so doing zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, that's okay. That is a death of shahadat. But people like us, those are sinners, mistakers, so it's better. So if we die slowly, so person have chance to repent, ask forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. So that's why my brothers and sisters, we still have chance, we can ask Allah's forgiveness. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, At-taibu habibullah, the one who repents become beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. تو بھائی آپ سب اللہ تعالیٰ کی محبت اور لو چاہتے ہیں نا. So then everyone say astaghfirullah rabbi min kulli zambim wa atubu ilayhi, and make intention, oh Allah subhanahu wa ta'ala, whatever sins I committed the day I born till today, consciously or without conscious, please forgive me. So this is a istighfar what I did before
And وَأَتُوبُ إِلَيْهِ, and I have firm intention, I will not commit again. If we are human being, if commit sin again, ask forgiveness again. But shaitan don't let you do that. But don't follow the shaitan and follow the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala says, they are very beloved people of Allah subhanahu wa ta'ala when they commit sins. So they ask forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. So may Allah subhanahu wa ta'ala make us among those. Astaghfirullah Rabbi min kulli zambim wa atubu ilayh. Astaghfirullah Rabbi min kulli zambim wa atubu ilayh.